شخصیت جو جدوجہد کا استعارہ ہے، جو مستقبل کی نوید ہے، جو صبر کا پہاڑ ہے۔ نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر کہ پوری امت ایک ہے، اور یہ امت انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر سربلندی حاصل کرے گی۔ یہ جماعت اسلامی ہے، یہ اللہ کی مدد ہے، یہ ہماری اجتماعیت ہے، یہ ہمارا نظم و ضبط ہے، یہ ہمارا ڈسپلن ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کا شکر ہے کہ یہ آج انسانوں کا سمندر اس طرح سے موجود ہے اور منظم طریقے سے موجود ہے۔ ہماری بہنیں بھی موجود، ہمارے بچے بھی موجود، ہماری بچیاں بھی موجود، بزرگ اور جوان بھی موجود ہیں، اور الحمدللہ رب کی کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے اللہ پر بھروسہ کر کے پہلے تحریر کے میدان میں کام کیا، لوگوں کو تصور دین دیا، فہم دین دیا، قرآن و سنت کی اصل لوگوں تک پہنچائی، اور یہ شعور پروان چڑھایا کہ دین کی اقامت نہ ہو تو اللہ کی کبریائی کیسے بیان ہو سکتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین کو ہم سب کچھ اپنا مانتے ہیں، وہ مالک ہے اور خالق ہے اور قادر مطلق ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے اس کی خدائی کا اور اس کی الوہیت کا اقرار ہم مسجد میں تو کرتے ہوں، عدالت میں نہ کرتے ہوں، سیاست میں نہ کرتے ہوں، ریاست میں نہ کرتے ہوں، معیشت میں نہ کرتے ہوں، حکومت میں نہ کرتے ہوں؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مسجد کا رب اللہ ہے، اور عدالت اور معیشت کا اور قانون اور حکومت کا اور ریاست کا اس کا رب انسانوں کو بنا رکھا ہے، قوموں کو بنا رکھا ہے۔ یہ سب سے بڑا شرک ہے، اس شرک کو ختم کرنا ہوگا اور دین کو ایک نظام بنانا ہوگا۔ جماعت اسلامی یہ محض ایک جماعت نہیں ہے، اس کے کوئی صرف سیاسی جماعت نہ سمجھے، جس طرح دیگر سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جو زندہ باد مرد آباد پہ چلتی ہیں، جو شخصیات پہ چلتی ہیں، جو وراثت پہ چلتی ہیں، جو وصیت پہ چلتی ہیں، جو خاندانوں پہ چلتی ہیں، جو جاگیرداری پہ چلتی ہیں، جو وڈیرا شاہی پہ چلتی ہیں، جو سرمایہ داری پہ چلتی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے سہاروں پہ چلتی ہیں، جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ چلتی ہیں۔ جماعت اسلامی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، ہم آفاقیت اور بین الاقوامیت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی پوری زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ دنیا میں جو ناانصافی موجود ہے، جو ظلم موجود ہے، جو فساد موجود ہے، اس کو مٹا دیا جائے اور اس کے بعد عدل اور انصاف کا نظام قائم ہو۔ اس لیے جماعت اسلامی سید مودودی نے جن بنیادوں پر قائم کی تھی، وہ خلوص تھی، وہ للہیت تھی، وہ تقوی تھا، وہ علم تھا۔ یہی ہماری میراث ہے، اسی ورثے کو لے کر ہم اٹھے ہیں، اور انشاءاللہ آخر دم تک اسی پر قائم رہیں گے، اور اسی طرح سے اپنے تحریک کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے لیے یہ ملک بنا تھا، اللہ کی حاکمیت کے لیے، جرنیلوں کی حاکمیت کے لیے نہیں، جاگیرداروں وڈیروں کی حاکمیت کے لیے نہیں، سرمایہ داروں اور مافیاز کی حاکمیت کے لیے نہیں، اللہ کی حاکمیت کے لیے۔ اور ایک بات پاکستان کے حکمران سمجھ لیں، اگر تم نے سوچا بھی کہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنو گے، تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے ہم۔ انشاءاللہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ مت سمجھو کہ تمہارے پاس طاقت ہے، بندوق ہے، یہ سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب بکھرے ہوئے عوام نکلتے ہیں اور اپنے ایمانی جذبے سے لبریز نکلتے ہیں تو پھر کچھ نہیں چلتا۔ قربانیوں کے لیے تیار ہیں؟ کیا جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا خون بہانے کے لیے تیار ہیں؟ اور جب آپ تیار ہیں تو پھر کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، ہمارے لائے عمل میں سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے واضح طور پر ہمیں بتایا تھا
کہ ہم تعمیر و تطہیر افکار کریں گے, ہم تنظیم اور تربیت کے ذریعے آگے بڑھیں گے, ہم معاشرے کی اصلاح کریں گے اور ہم نظام کی تبدیلی کے لیے انقلاب امامت کا فریضہ انجام دیں گے. اور یہ چاروں کام بیک وقت کریں گے. اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ زیر زمین نہیں کریں گے. یہ بھی بتا دیا تھا سازشوں کے ذریعے اقتدار میں نہیں آئیں گے. فارم 47 پر کوئی ہمیں لانے کا سوچے بھی نہیں. ویسے تو یہ کسی بھی صورت میں ہمیں لانے کا نہیں سوچ سکتے, اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی آئے گی تو ان کے للے تللے, ان کی کرپشن, ان کی لوٹ مار کہاں جائے گی. لہذا ایک ہی راستہ ہے, اللہ پر بھروسہ کرو اور رائے عامہ کو ہموار کرو, پرامن سیاسی مزاحمت کرو, ظلم کی ہر اقدام کو چیلنج کرو, مقامی سطح پر بھی کرو اور قومی سطح پہ بھی کرو, بین الاقوامی سطح پہ بھی کرو. مقامی حالات سے کٹ کر کوئی تحریک اسلامی تحریک نہیں ہو سکتی. لیکن یہ بھی یاد رکھیے, جماعت اسلامی میں قوم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے.